ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ملنساری کی عادت ڈالو، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالو، حالات اچھے ہو یا برے ہو لوگوں سے کبھی کٹنا نہیں۔ یہ کم ظرفی کی علامت ہے، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے، یہ انسان کے نیچ اور کمینے پن کی علامت ہے۔ آسان مثال، کہتے ہیں کہ ایک چوہے نے ہیرا کھا لیا، ایک چوہے نے ہیرا کھا لیا، اس نے ہیرا کھا لیا۔ جس کا ہیرا کھایا اس کو تکلیف ہوئی کہ میرا ہیرا کیسے کھا لیا چوہے نے؟ تو اس نے کیا کیا؟ یہ ابھی چند دنوں پہلے کسی دوست نے مجھے یہ آرٹیکل چھوٹا سا بھیجا، مجھے بہت اچھا لگا، اس کو بہت اچھا لگا۔ ہمارے احباب ایک ساتھ ایک گروپ میں جمع ہے تو انہوں نے یہ آرٹیکل مجھے بھیجا تھا۔ حالانکہ عام طور پہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے بھیجے ہوئے آرٹیکل کو نقل کروں، لیکن بات مجھے بڑی اچھی لگی اور ہے عبرت کی بات ہے۔ اس نے جب ہیرا کھا لیا تو ہیرا ڈائمنڈ اس کا چھوٹا سا حصہ نگل گیا، وہ نگل گیا۔ تو جس کا کھایا تو اس کا تو نقصان بہت ہوا نا۔ تو اس نے اپنے دوسرے دوست نے کہا یار وہ چوہا میرا ہیرا کھا گیا، اور کہا کہ میں پہچان لوں گا اور میں لے لوں گا آپ کا ہیرا۔ تو تقریباً 150-200 چوہے، یعنی بڑی تعداد میں چوہوں کی جماعت تھی، بیٹھے ہوئے تھے چوہے۔ تو ان چوہوں میں بیٹھے ہوئے چوہوں میں اس دانشمند نے نشانہ لگایا اور اس چوہے کو مار دیا، اس کا پیٹ کاٹا گیا تو اس میں سے ہیرا مل گیا۔ تو شخص نے پوچھا یار اتنے سارے چوہے تھے، اتنے سارے چوہے تھے، سب کالے کالے چوہے، تم نے کیسے پہچان لیا کہ اسی نے ہیرا کھایا ہے؟ اس لیے کہ ہیرا کھاتے تم نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ بھی لیتے تو سارے چوہے ایک جیسے دکھتے ہیں، تم نے کیسے پہچانا؟ کہ اس نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ وہ ہیرا کھا لیا تھا نا اس نے، تو چونکہ اس کے پیٹ میں آ گیا تھا مال ہیرا، تو اپنی برادری سے کٹ کے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ کیونکہ جب نا اہلوں کو، کم ظرفوں کو کچھ بھی مل جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا جو الگ ہے اسی کے پاس مال ہے، تو پھر میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے اگر کچھ مل جائے ملنساری ہونی چاہیے۔ ایک طریقے پر کبھی دنیا کا حال نہیں رہتا، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی الگ تھلگ نہیں رہنا، اچھے دوست تو بنائیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، دوست بنائیں مفاد پرست نہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مفاد پرست۔ کچھ لوگ چائے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں، جب تک چائے پلاؤ گے دوست رہیں گے، چائے نہیں پلائی دوستی ختم۔ کچھ لوگ پارٹی کھانے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں، جب تک کھلاؤ گے تب تک دوستی رہے گی ختم۔ ہمارے یہاں کیسی دوستی اسلام میں؟ ہمارے یہاں کہا کہ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت اللہ کے لیے کیا، جس نے دشمنی اللہ کے لیے کی، ایسے دوست ڈھونڈے جو لوجہ اللہ دوستی کریں، اور جو ایسی دوستی کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے منبروں پہ بٹھائے گا۔ دوست بنائیں ایسے جو واقعی آپ کا غم گسار ہو۔ اب سچے دوست کی پہچان کیا ہے؟ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبت میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ سچا دوست ایک پہچان مصیبت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، دوسری پہچان جب تم اللہ کو بھول جاؤ اور گناہ کرو تو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ سچے دوست کی پہچان یہ ہے۔ آج کل تو ہم باتیں کرنے والے ڈھونڈتے ہیں، نہیں، سب دوست نہیں ہو سکتے۔ پیار سب سے کرو لیکن دوستی چند ایک سے کرو، اور جس سے کرو پھر نبھاؤ۔ دوست کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو دوست کیسا ہوتا ہے، آج کل تو اگر دوست کو کہہ دو کہ چلو ذرا بازار سے آتے گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنازے میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں دوست کی، سچے دوست کی پہچان یہ ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل پڑے۔ اگر پوچھے کہاں، فرمایا وہ دوست سچا نہیں ہے۔ پوچھا کیسے، اس نے کہاں جانا ہے نا، سچا ڈھونڈیے ذرا۔ روزانہ بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں،
میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کرے اگر مصافحہ کرنے کی وجہ سے کسی کی مغفرت ہوگی تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بھی شامل رہوں گا، اس لیے کہ مجھے روزانہ جتنے لوگوں سے مصافحہ کرنے کا شرف ملتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، روز ادیبوں سے ملتا ہوں، خطیبوں سے ملتا ہوں، اہل علم سے ملتا ہوں، اہل فقہ سے ملتا ہوں، اہل دانش سے ملتا ہوں، اہل سیاست سے ملتا ہوں، اہل ادب سے ملتا ہوں، گنہگاروں سے ملتا ہوں، نیکوں کا بڑی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن سچ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں مجھے ہر ڈگری والا ملتا ہے، لیکن اہل وفا بس اتنے ہی ملتے ہیں جتنا انگلیوں پر آپ گن سکیں۔ وفا والے بہت کم رہ گئے دل میں۔ دنیا میں وفا کہاں ہے؟ بیٹا باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا، بھائی بھائی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، تو اچھے دوست تو ڈھونڈے، اچھے دوست۔ اب ایک بات یہاں طویل ہوتی ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، دوست تو اچھا کیسے ملے گا؟ ایک آسان اصول بتا، دوست تو اچھا کیسے ملے گا؟ جو آپ کے لیے قربانی دے، آپ کا غم گسار ہو، مصیبت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، آسان بات ہے۔ تم اس کے لیے مخلص بن جاؤ، اللہ اسے تمہارے حق میں مخلص بنا دے گا۔ دوستی کسی سے بھی کرو، خلوص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ تم جس سے اخلاص کے ساتھ دوستی کرو گے، اللہ تمہارے خلوص کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے ساتھ اخلاص پر آنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ چند دن وہ رائے راستہ پہ نہیں آئے گا، لیکن رائے راستہ پہ آنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اچھے دوستو بناؤ، مسائل شیئر کرو۔ اور ایک بات کہتا ہوں، اب خاص بات، آپ کے کوئی مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اگر آئے تو اطمینان سے بیٹھ کر اس کے مسائل سنو۔ اب کوئی سننے والا نہیں رہا، اب کوئی سننے والا، پہلے لوگ کہتے تھے مسائل حل کرنے والا نہیں رہا، میں کہا بہت دن ہو گئے مسائل حل کرنے والے قبروں میں چلے گئے۔ اب تو کوئی مسائل سننے والا بھی نہیں رہا، کس کو سنائے لوگ؟ یہ جو خودکشی کی وارداتیں ہیں نا، وجہ وہی ہے کہ کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، کوئی دکھڑا سننے والا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو زمین پر ایسے ہوں جو کسی کی سنتے ہوں، فریاد سننے کے لیے کوئی تو ہو زمین پر، نہیں سنتے لوگ۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں، اگر میرے شہر کے مسجد کے ائمہ ان سے کہتا ہوں، میرے شہر کے اہل دانش ان سے کہتا ہوں، میرے شہر کے دولت مند ان سے کہتا ہوں، لوگوں کے مسائل سنا کرو، اس لیے کہ جو لوگوں کے مسائل سنتا ہے اس کے لیے بشارت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر زمین کے اوپر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس شخص کو دیکھو جس کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ مصیبت میں جو لوگوں کو یاد آتا ہو، چلو اس کے دروازے پر، وہ ہمارا مسئلہ سنے گا اور حل کرے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے، سمجھ جاؤ یہ زمین کے اوپر جنتی ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اولاد کے مسئلے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھائیوں کے مسئلے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بہنوں لوگوں کے مسئلے کوئی کیا سنے گا؟ آؤ یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، شاید کہہ چکا اس سے پہلے، لیکن عنوان کی مناسبت سے کہتا ہوں، جس کی کوئی نہ سنے نا، اس کی بھی سنا کرو۔ ہو سکتا ہے تم کسی کی سن لو اور اس کا دل ہلکا ہو جائے تو کوئی ایک جان خودکشی سے بچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں شاید ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کو کوئی تسلی نہیں دیتا ہے، کوئی ان کو اپناتا نہیں ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں رہ گیا تو موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں، ہمیشہ کا جہنمی عذاب وہ بول لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم ہیں۔ ایک عورت، ایک لڑکی اگر جمعہ کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ اپنا حال دل اپنے بھائی کو سنانا چاہتی ہے، بھائی تو فلم میں گیا، جمعہ کے دن میرے شہر والوں کا 6 سے 9 اور 9 سے 12 فلم میں گزرتا ہے۔ اگر 6 سے 9 جائیں گے تو پھر 9 سے 12 یا 1-2 بجے تک تو وہ گھر سے باہر ہوں گے۔ بہن آ کر جب تک چلی نہیں جاتی ہے، جناب گھر آئیں گے نہیں، سنائے گی کسے؟
ہفتے بھر سب لوگ کام میں مصروف رہتے ہیں، کوئی ایک دن تو آئے کہ سب بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کے مسائل شیئر کریں، آپس میں مسائل حل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں حل کر سکتے ایک دوسرے کو تسلی تو دیں۔ بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے، ایک ساتھ بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ یہ وارداتیں جو خودکشی کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے حصے دار ہیں۔ صرف ان لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، سماج بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جماعت کا اجتماعی نظام جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ 5 وقت مسجد میں آؤ، جمعہ کے دن مسجد میں آؤ، عیدین کے دن عیدگاہ پر آؤ، یہ کیوں ہے؟ اجتماعی نظام کیوں ہے؟ اگر مسجد میں جمع نہیں ہو رہی ہے پوری قوم، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ گھر کے دسترخوان پر تو جمع ہو جاؤ۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لو، پوچھو کہ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، تیرے ساتھ مسائل کیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہا ہوں بیان۔ اجتماعی نظام کو پھر واپس لاؤ۔ یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ؟ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جتنے سر ہوتے ہیں اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے پر کیوں زور دیا گیا؟ اکیلے کھائیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا، ایک ساتھ کھائیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھاتے کھاتے دیکھیں گے کہ کوئی لقمہ دھیرے دھیرے ڈال رہا ہے تو دوسرا پوچھے گا آج تیرا حال کیوں بدلا ہوا ہے؟ مسئلہ سامنے آئے گا، حل ہوگا۔ کوئی اس کی سننا ہی نہیں چاہتا۔ آؤ میں وہ بات کرنے چلا تھا کہ حضور نے کس کس کی سنی۔ میرے آقا نے تو اپنے الفاظ کے جامع میں وہ خوبصورت سا واقعہ کسی کی سنا کرو، بلکہ اگر کوئی دکھ میں اس کو تسلی دو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دکھی کو صرف تسلی دیتا ہے، بہت خوبصورت روایت یاد آ گئی، کوئی دکھی ہو اگر کوئی اس کو صرف تسلی دے، مسئلہ حل ہونے پر تو بہت بڑی بشارت ہے، صرف تسلی دے کسی دکھی کو، کوئی دکھ لے کر آئے اس کو تسلی دے، آقا علیہ السلام فرماتے اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کرتا ہے۔ دکھی لوگوں کو تسلی دینے کوئی آ گیا ارے حضرت میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تیرا نقصان کو ختم کر، صبر کر، اس سے اچھا ہوگا، ہو جائے گا تیرا، ہمت مت ہار، اس سے اچھا جنت میں سونے کا محل تیار ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ہنگ لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا کے چوک۔ اس سے سستی جنت اور کیا چاہیے؟ اس سے سستی جنت اور، لیکن کوئی سنے تو یار، کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے سنے تو، سننا ہی نہیں چاہتے، جہاں بیٹھتے خود ہی بک بک کریں گے، دوسروں کو موقع ہی نہیں دیں، اور دیکھیں کوئی منہ اتار کر کے آیا ہے تو پھر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کریں۔ درد بھری باتیں اخبار میں لکھنا، مائک پہ کرنا، محفلوں میں کرنا، سیاسی اسٹیجوں پہ کرنا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ درد بھرا قلم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، درد بھری زبان ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت درد بھرے دل کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے قلم میں درد ہے، آج ہماری زبان میں درد ہے، ہمارے دلوں میں درد کہاں ہے؟ اور جب تک کہ دلوں میں درد نہیں ہوگا، غمگساری کا جذبہ نہیں ہوگا، لوگ اسی طرح پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے رہیں گے۔ یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے، اس پہ ہم قابو نہیں پا سکتے، کوئی سننے والا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے ہر ولی کو دیکھیں، وہ اپنے دور میں کبھی آپ کو تہجد گزار ملے نہ ملے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی وہ تہجد گزار ملے نہ ملے، لیکن وہ لوگوں کے فریاد رس آپ کو ضرور ملیں گے، اس لیے کہ تہجد اس مقام پر نہیں پہنچاتی جو لوگوں کی فریاد رسی پہنچاتی۔ اللہ کو ہماری 2 رکعت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، لیکن قوم کو ہماری ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے، دوران خطاب ایک آواز آتی ہے، اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کام ہے، سچ سچ کہنا، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ہم غلام ہیں، حضور کے نالین سے لگے ہوئی ذرات کے بھی ہم غلام ہیں، ٹھیک، لیکن اگر ہمیں دوران گفتگو کوئی کہتے کہ رکو مجھے آپ سے کوئی کام ہے، جناب کے چہرے پہ ایک رنگ آئے گا، دوسرا رنگ جائے گا، ابھی تقریر کر رہا ہوں یار، ابھی کیا کام لے کر آئے ہو، چپ رہو۔ حال یہ ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ چھوڑ دیں، ابھی کیا ہے، اپنی بات کر،
ورنہ بہت معذرت ہو گئی ہے. کہنے والے نے کہا رکو. اچھا بات کیا؟ اے محمد، صحابہ ایسا لہجے میں بات ہی نہیں کرتے. اے محمد مجھے آپ سے کام ہے. حضور نے گفتگو روک دی. کہا کیا کام ہے؟ دوسری آواز آئی وہاں نہیں یہاں آؤ، یہاں سے بات کر. حضور نے محفل چھوڑ دی. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. میرے نبی نے محفل چھوڑ دی. حضور نے محفل چھوڑی، سارے صحابہ نے محفل چھوڑ دی. جانے محفل سے اٹھ گئے. محفل ختم ہو گئی. ایک خوبصورت جملہ سن لے پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ میری تو عادت ہی ہے نا، جب تک یار کا ذکر نہ کروں میری روح کو تازگی نہیں ملتی. توجہ آپ کی. جانے محفل نے محفل چھوڑ دی، محفل ختم ہو گئی. کیا پتا چلا کہ جانے محفل چھوڑ دے تو محفل ختم ہو جاتی ہے. جانے کائنات اگر کائنات چھوڑ دے تو کائنات ختم ہو جائے گی. اگر کائنات ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ابھی تک جانے کائنات نے کائنات چھوڑی نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور کائنات میں موجود ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. محفل ختم ہو گئی کیونکہ جانے محفل نے جان محفل چھوڑ دی. لیکن کائنات ابھی باقی ہے، مطلب جانے کائنات ابھی کائنات میں موجود ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے دکھتے نہیں تو ایک اور خوبصورت جملہ نظر کر دیتا ہوں. حضور نے جن پر کنکریاں یا خاک پھینکی ان کو حضور نہیں دکھتے. پھینکی تھی شب ہجرت، پھینکی تھی شب ہجرت، اور اس خاک کا اثر دشمنوں کے سر پر آج تک ہے. آج تک ان کو نظر نہیں آ رہے حضور. ورنہ عاشقوں کا حال تو یہ ہے جدھر نظر اٹھے جلوہ یار ہو. میرے امام نے کہا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنے آپ کو مٹا پھر دیکھ وہ جلوہ کہاں ہے. تو دکھ رہے ہیں وہ، لیکن ماتھے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، کبھی محسوس کرنا. بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، جب کوئی اپنی نہ سنا کرے تو مایوس نہیں ہونا. یہ نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں، چھوڑ یار، پھر سب کو چھوڑ. کوئی نہیں سن رہا ہے، ہمیں پھر کسی کی حاجت بھی نہیں. کیوں؟ میرے آقا نے جب زلفیں رکھی، حضور علیہ السلام نے اپنے سر سے بال مکمل طور پہ 2 مرتبہ منڈوائے. ایک عمرہ قضا کے موقع پر اور ایک حجۃ الوداع کے موقع پہ. پھر حضور کی زلفیں تھی جب اور حضور کے جو بال تھے وہ ہلکے سے گھنگریالے تھے، نہ مکمل سیدھے نہ مکمل گول. دونوں ایبی لگتے ہیں. ایک دم سیدھے بھی ایسے لگتے ہیں، کسی کے ہو تو وہ ناراض نہ ہو، کسی کے اگر ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرغے کا پنکھ. اور اگر مکمل گھنگریالے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے الٹے پر کا مرغا. دیکھ لینا آپ، ایسے لگتے ہیں. لیکن حضور کے بالوں کی خصوصیت یہ تھی درمیان میں تھی. اللہ نے ہر چیز محبوب کو بڑے اعتدال سے دی تھی. ہلکے سے گھنگریالے، ہلکے سے سیدھے، دونوں کی ملاوٹ تھی. تو جب حضور کنگھی نہیں کرتے تھے، دھیان دینا، جب حضور کنگھی نہیں کرتے تھے تو بال کانوں تک آتے تھے. کنگھی نہیں کرتے تھے تو بال کہاں تک آتے تھے؟ کانوں تک. اور جب کنگھی ہو جاتی تھی تو شانوں تک آتے تھے. کبھی کانوں تک اور کبھی شانوں تک. میرے عشق و محبت کا امام کانوں اور شانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ کان تک کبھی کبھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ امت کو بتاتے ہیں کوئی تمہاری سنے نہ سنے، یہ کان تمہاری فریاد کو سننے کے لیے ہے. یہاں آ کے سنایا کرو. کوئی سنے نہ سنے، یہاں آ کے سنایا کرو. اور کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب کنگھی ہو کر کے شانوں تک آتے تھے تو وہ بال کہتے تھے کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے، مصطفیٰ کے کندھے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی ہے. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. گوش شاہ کہتے تھے فریاد رسی کو ہم ہیں.
وعدے چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر، اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اٹھے، جانے محفل نے محفل چھوڑ دی، محفل ختم، سب صحابہ حضور کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی یہاں آؤ سنائیں گے، لیکن حضور جیسے گئے اس نے حضور کا مبارک ہاتھ پکڑ لیا۔ حالانکہ کسی عورت میں ہمت نہ تھی کہ وہ ایسا کرتی، لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہاں تک انہوں نے انصاف کیا، لیکن لکھا ہے اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابہ کو ناگوار ہوا، اور کیوں نہ وہ ہاتھ پکڑے، کیونکہ اس پر شریعت کا کوئی قلم بھی نہیں تھا۔ خیر سے وہ عورت پاگل تھی، مدینے کی پاگل تھی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام کو وہ لے کر کے چلنے لگی، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں لے کر ادھر ادھر پھرنے لگی، اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ غور کریں آپ، اگر قلم میں درد ہے، زبان میں درد ہے، قتل ہو رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ذرا ہم بھی تو اپنا دل درد مند بنائیں، کوئی سنے بھی تو لوگوں کی، کوئی ٹائم بھی تو نکالے ان جانوں کو بچانے کے لیے۔ ہم بھی قصوروار ہیں، اخبارات میں جو وہ یہ دے کر کے ہم اس کے درد کے ساتھ اور ہم اس کے غم کے ساتھ، کام نہیں ہوتا۔ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، کیا برابر کے شریک ہیں؟ وہاں تو ماتم کٹا بنا ہوا ہے اور آپ تو ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، کون سے برابر کے دکھ میں شریک ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو۔ جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ آرکسٹرا کی محفلیں تھوڑی کرتے ہیں، جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ عورتوں کو بلا کے مشاعرے تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا جناب جھوٹ فساد ہو رہا ہے سب۔ پھر کہتا ہوں قلم اور زبان کے درد کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ قلم میں درد ہوتا ہے نہ زبان میں درد ہوتا ہے، درد تو دل میں اندر ہوتا ہے، اور یہ اوپر سے نہیں معلوم ہوتا، یہ تو اس کا اندر سے تعلق ہے۔ اور یہ صرف اللہ نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہیرو لوگ بھی بول رہے ہیں خودکشی پر۔ ہم کہتے ہیں جناب کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی اس میں اثر ہے۔ آپ اگر فلموں کے اندر خودکشی کرنا نہ سکھاتے، یہ بھی فلموں کا بھی اثر ہے، سیریلوں کا بھی اثر ہے۔ بولی اچھی بات ہے، لیکن ذرا قوم کو کوئی راہ دیجئے، بولنے سے کام نہیں۔ یہاں تو سبھی بولتے ہیں، بولنے کے لیے پیدا ہوئے بولتے ہیں، کوئی راستہ بھی تو بتاؤ۔ وہ ہاتھ پکڑ کر میرے حضور کو لے کے چلی، حضور چلتے رہے اس کے ساتھ، پھر ایک میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا حضور علیہ السلام کو، اور پھر بولتی رہی، حضور سنتے رہے، بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی۔ ایک رنگ آتا دوسرا رنگ آتا، چہرے صحابہ کے چہرے پہ آتا جاتا۔ بعض تو سوچتے کہ ابھی حضور ہٹیں، اس بدبخت کو پتہ چلے کہ حضور کو اتنا ستانے کا انجام کیا ہے، اس کی پاگل پن کا علاج کر دیں گے ابھی۔ لیکن جب وہ جانے لگی تو حضور کا ایک جملہ سن کر کے سب کے جذبات سرد پڑ گئے۔ جب وہ جا رہی تھی تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا، جب پورے مدینے میں کوئی تیری فریاد نہ سنا کرے تو تم میرے پاس آ جایا کر، میں تیری سنا کروں گا۔ اور جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا حضور وہ پاگل تھی۔ حضور فرماتے جانتا ہوں، لیکن جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو یہ سنانے کے لیے فریاد جائیں گے کہاں؟ یہ تو پاگل عورت تھی، اونٹ بھی پاگل ہو جائے تو وہ حضور سے فریاد کرتے، اور حضور پاگل اونٹوں کی فریاد بھی سنا کرتے تھے۔ لوگوں کو سنو، لوگوں کو سنو۔